موجود ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ جب ہم ان کی پروفائل دیکھتے ہیں تو بہت ساری ڈگریاں، بہت ساری سرٹیفیکیشن اس پہ ہمیں لکھی نظر آتی ہیں. ڈاکٹر مبین فاطمہ خان. ڈاکٹر مبین فاطمہ، ہم آپ کو ریڈیو پاکستان فیصل آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر مبین، فزیو تھراپی کیا ہے اور یہ صحت کی دیکھ بھال کے دیگر شعبوں سے کیسے مختلف ہے؟ آج سے کچھ سال پہلے فزیو تھراپی کا عام لوگوں کو نہیں پتہ تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپنے حکیم کے پاس جانا ہے اور آپ نے دوائی کھانی ہے. تو یہ فزیو تھراپی، یہ طریقہ علاج کیا ہے اور یہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ فزیو تھراپی ایک ایسا طریقہ علاج ڈسکور ہوا ہے جو کہ دوائیوں سے جو کمپلیکیشنز ہو رہی تھیں. کوئی ایک پرسن ہے، ایک طرح کی دوائی لینی شروع کی شوگر کے لیے، اس سے 3-4 قسم کی اور دوائیاں ان کی شروع ہو گئیں اور پرابلم سٹارٹ ہو جاتے تھے. اس سے کیا ہوا ہے کہ جو انڈر لائنگ جو بھی پرابلمس تھے ان کو دوائیوں کے بغیر حل کرنے کے لیے ایسی چیزیں دریافت ہوئیں جو کہ صحت کے لیے مضر نہیں تھیں. ٹھیک. جو کہ اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. اس میں بیسیکلی جو بھی آپ کی کمپلیکیشن یا پرابلم چل رہی ہے باڈی میں، اس کا جو، اگر میں آپ کو اگزامپل دے دوں، کسی کو شیاٹکا کا یا مہروں میں جو نس دب جاتی ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا، وہ نرو کی اریٹیشن کو کم کرنے کے لیے یا تو اینٹی انفلیمیٹری دے دی جاتی تھی یا پین کلر دے دی جاتی تھی. اس کا مین کام یہ ہوتا تھا اس نے جا کے جو پین کو سینس کرنے والے برین کے جو سینسرز ہیں ان کو جا کے اس نے بلاک کر دینا. اچھا. جبکہ آپ کی انڈر لائنگ پرابلم وہیں کی وہیں رہنی ہے. بالکل. آپ کے برین نے جسٹ اس کو سینس کرنا بند کر دینا ہے. اگر ہم پین کو دیکھیں تو اٹ سیلف یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے. ہمیں پین کے تھرو ہی برین کو سگنل جاتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ کہیں پرابلم ہے اور اسے ٹھیک کرنا ہے، اور پھر ہیلنگ والے سیل جنریٹ ہوتے ہیں برین سے. جب ہم پین کلر لے لیتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا، وہ پین کی سینسیشن آنی ہی بند ہو جانی ہے، اور جو باڈی نے خود بھی اگر ریسٹ کریں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو پرابلم ہوئی 2 months 3 months انہوں نے ریسٹ کی، باڈی نے اٹ سیلف ہیل کر لیا. باڈی کی ریجنریشن ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم اس کو بار بار چھیڑنے والا کام نہ کریں. تو فزیو تھراپی سے ہم نے کیا کیا، اس ایریا کا بلڈ فلو کو انہینس کر کے جو اندر پرابلم ہے اس کو جلدی ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جانے والی چیزیں دریافت کی. وہ ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کے لیے دوائی بھی نہیں لینی پڑتی اور آپ کی جو نیچرل باڈی کی ہیلنگ پاور ہے اس کو بوسٹ اپ کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر مبین، اور بھی بڑے سارے شعبے ہیں، آپ نے فزیو تھراپی کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ یہ مجھے ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا لوگوں کو ہیل کرنے میں. میں نے جسٹ فزیو تھراپی پہ اسٹاپ نہیں لیا، یہ بس ایک اسٹارٹنگ تھی. ہاں جی، میں دیکھ رہی ہوں آپ کی ماشاءاللہ اور بھی کافی ساری ڈگری ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کے متعلق بھی کچھ بتائیں. تو فزیو تھراپی جسٹ آپ کو فزیکلی ہیل نہیں کرتی، ایموشنلی بھی آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے اور ہیل اپ کرتی ہے. اچھا. یس، اس کے یہ بھی بینیفٹس ہیں. ایک پرسن تھا وہ چل نہیں سکتا تھا، یا 75 ایئرس کی کوئی فیمیل ہے، گھٹنوں پہ وزن ہی نہیں دے پا رہی تھی، وہ اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز کر ہی نہیں پائیں. تو وہ ایک طرح سے محتاجی والا جب اس کا اسٹیپ ہم ختم کرتے ہیں نا، وہ ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتی ہیں. جب وہ اپنے فرسٹ اسٹیپس لے رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایموشنلی کیسا فیل کر رہی ہوں؟ بہت اچھا فیل کر رہی ہیں، شکر گزاری اور بڑھ جاتی ہے، جینے کی امنگ بڑھ جاتی ہے. ان کے اندر ول پاور میں نے دیکھا ہے، کانفیڈینس اتنا اچھا ہو جاتا ہے ان کا، اور جو چڑچڑا پن اور اس عمر میں چیزیں شروع ہوئی ہوتی ہیں وہ سب کچھ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. ظاہر جب انسان کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں رہتا تو ڈیفینیٹلی وہ خوش ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے. مبین فاطمہ، یہ فزیو تھراپی کیوں کراتے ہیں لوگ؟ کن امراض میں اس طریقہ علاج کی ضرورت ہے؟ ہمارے عام لوگ جو دور دراز پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دور پہاڑوں ریگستانوں میں، بہت سارے لوگ اس طریقہ علاج سے متعارف ہی نہیں ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کی نالج کے لیے آپ بتائیں کہ کن کن امراض میں ہمیں اس چیز کا مجھے آئیڈیا ہے. میں کیمپس کر چکی ہوں، اویئرنیس کیمپس ناردرن ایریاز میں. وہاں پہ پہاڑوں پہ واقعی میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے، اور بہت یہاں پہ جو سمپل سی پرابلم سمجھی جاتی ہیں وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یا تو کہیں جنات کا اثر ہو گیا یا پھر ہمیں کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ دوائیاں لینی چاہیے جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جبکہ اگر ہم انہیں اویئر کر دیں، میرے خیال سے کچھ سادہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اسٹارٹ کر دیں تو وہ گھر پہ بھی ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ
30% تو کور کر سکتے ہیں یا آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے اگر کوئی مرض شروع ہو گیا تو جب آپ فزیو تھراپسٹ سے رابطہ کریں تو مرض رک سکتا ہے. میں نے آپ کے اس میں لکھا ہوا دیکھا آپ کے پروفائل میں کہ آپ نے پین مینجمنٹ بھی جو ہے وہ بھی آپ کرتی ہیں. یہ پین مینجمنٹ کیا ہے اور فزیو تھراپی درد کو کم کرنے میں کیسے مدد کرتی ہے؟ جیسے کہ ابھی میں نے انیشل ہی اپنے فزیو کے انٹرو میں ہی آپ کو بتایا کہ فزیو تھراپی کیسے کام کرتی ہے, تو اسی سے لنکڈ چیزیں ہیں, ٹیکنیکس ہیں, جس نے جا کے جو پین کے چینلز ہیں نا, جنہوں نے سینسیشن دینی ہے, جسٹ بلاک آؤٹ کرنے کی بجائے وہاں پہ ہیلنگ والے سیلز کو جنریٹ کرنے کی اس کی جو سپیڈ ہے اس کو بڑھا دینا ہے. تو اندر سے جب ایکچوئل ریکوری ہونی ہے تو اس نے پین کو مینیج کر دینا ہے. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ انفلیمیشن ڈاؤن جائے, اس کے لیے بھی ہمارے پاس مشینز بھی ہوتی ہیں, ہم آکوپنکچر بھی کر سکتے ہیں, ہم کپنگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کائرو پریکٹس بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ اپلائی کی جا سکتی ہے, جس سے فرسٹ سیشن میں بھی ہمیں 60% ریلیف مل جاتا ہے. یہ آکوپنکچر طریقہ علاج کیا ہے اور اس کا اوریجن کیا ہے اور یہ کتنا مؤثر ہے؟ آکوپنکچر تو چائنیز اوریجن میں جاتا ہے. بیک ان ٹائم یہ کافی یہ بھی پرانا ہی طریقہ علاج ہے. باڈی میں جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ روح ہوتی ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بھی صحت ہوتی ہے ایک, صرف جسم کی صحت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو جو چائنیز ہیں انہوں نے انرجی کا نام دیا ہوا ہے کہ انرجی ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے ہم زندہ یا مردہ ہیں. اب وہ اسپیسیفک چینلز کے تھرو ہماری باڈی میں ٹریول کر رہی ہے, اسپیسیفک اس کے پاتھ فیز ہیں. جب ان میں اب نارمیلٹی آتی ہے تو ہمیں سرٹن ہیلتھ ایشوز آنے لگ جاتے ہیں. آکوپنکچر کے تھرو ہم نے جو اسپیسیفک پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, ہر ایک مسئلے کے حل کے لیے اسپیسیفک پوائنٹس ہیں, ہم نے ان کے لیے جو چائنیز ہی نیڈلز ہوتی ہیں, بہت باریک نیڈلز ہوتی ہیں, وہ یہ سرنج والی نیڈلز نہیں ہوتی, ان کو ہم نے پلیس کرنا ہے پریشر پوائنٹس کی اسٹیمولیشن کے لیے. اس کے اوپر ہم سرٹن ہربز یا کچھ اور ریمیڈیز بھی نیڈلز کے اوپر اپلائی کر کے, سم ٹائمز ہم اس کے اوپر جنجر اپلائی کرتے ہیں. تو ہم نے انہی اسپیسیفک چینلز جو کہ بلاکڈ ہیں ان کے اوپر اپلائی کرنا ہے 25 to 30 منٹس کے لیے. اور ری ریگولیشن جب ہونی ہے انرجی کے فلو کی باڈی میں تو آپ کا پرابلم سارٹ ہو جائے گا. کچھ سیشنز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا پرابلم اوکے ہو جاتا ہے. ڈاکٹر مبین, کیسے پتہ چلے ہمیں کہ جس فزیو تھراپسٹ کا ہم نے انتخاب کیا ہے یا جس ماہر کا ہم نے انتخاب کیا ہے, واقعی اگر کوئی کلیم کر رہا ہے کہ وہ آکوپنکچر کا ماہر ہے تو وہ اچھا معالج بھی ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ اتنی جو ہمارے ارد گرد ایک مصنوعی دنیا ہے نا, اتنے زیادہ اشتہارات ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ عطائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. تو ایک اچھے معالج کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک اچھا معالج ہے؟ فرسٹ آف آل یہاں پہ جو مجھے لگتا ہے کہ چیز لیکنگ ہے, یہاں پہ ریگولیٹری کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا ہے ہی نہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیشنز یا کوئی ڈگریز ہیں یا کوئی کلیم کر رہا ہے کہ میرے پاس ہیں, یا میں آکوپنکچرسٹ ہوں یا میں ہجامہ تھراپسٹ ہوں, تو اس کے پاس ایکچولی میں کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کو چیک کر سکتی ہے. یا پھر ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں یہاں پہ چیک کرنے کا اس کو کوئی قانون ہی نہیں ہے. پیشنٹ بھی آ کے ہم سے پوچھ نہیں سکتا ڈائریکٹلی کہ آپ کے پاس کیا اس چیز کا کچھ پروف ہے. اور میں نے یہ دیکھا عطائی کیسز خراب کر دیتے ہیں, پھر جب تک وہ کسی اچھے معالج تک جاتے ہیں پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت عام ہمارا عالمی ہے. عطائیوں سے سب سے زیادہ خراب ہو کے کیسز ہمارے پاس ہی آتے ہیں ایسے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اور ڈومینس میں جا رہے ہوتے ہیں, جیسے اب پٹھوں اور جوڑوں کا مسئلہ ہے, وہ یا تو عطائیوں کے پاس جائیں گے یا آرتھوپیڈک کے پاس جائیں گے. آرتھوپیڈک اس کو میڈیسن دے دے گا, میڈیسن دینے کے ساتھ اس کو موسٹلی یہ گائیڈ نہیں کرے گا کہ آپ کو ساتھ میں فزیو تھراپی بھی کروانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ جلدی ٹھیک ہو سکیں. دوائیوں کے اوپر وہ ریلائی رہے گا 4 مہینے 6 مہینے, جیسے ہی چھوڑے گا 1 مہینے بعد سمٹمس واپس. اسی طرح سے عطائیوں کے پاس اگر وہ جا رہا ہے تو اس کی ہڈی 30% چانسز ہوتے ہیں ویسے عطائی کے صحیح جوڑ دیں, 70% چانسز ہیں کہ وہ خراب ہو کے ہمارے پاس. اسی طرح وہ لوگ اسٹیرائڈز دیتے ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہوتے ہیں. اسٹیرائڈز کا بھی یہی ہے, آپ کا رسک ہے. چل گئے تو آپ 5 سال چل جائیں گے, اگر نہیں کام کیے تو وہ آپ کو کسی اور دوائی کا کوئی اثر آپ کی باڈی پہ ہونے نہیں دیں گے. یہ اتنے خطرناک ہیں.
ڈاکٹر مبین آج کل چونکہ ہمارا لائف سٹائل بڑا سہل پسندانہ سا ہو گیا ہے، 9 to 5 ورک ہے، آن لائن ورک ہے، کرسی پہ بیٹھ کے ہم کتنے گھنٹوں جاب کرتے ہیں، یہ جو ڈیسک جاب ہوتی ہیں ہماری، ان لوگوں کو نا پوسچر کا پرابلم بہت زیادہ آتا ہے. تو اس کے لیے آپ جو لوگ ان پرابلمس کا شکار ہیں، کبھی ہمیں یہ لفظ سننے میں ہی آیا تھا جی کسی کو مہروں کا مسئلہ ہے، فروزن شولڈر کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ان لوگوں کو جو جن لوگوں کو ہیں ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گی، کیا مشورہ دیں گی؟ آپ بلیو نہیں کریں گی، بہت ینگ بچے 16 سال کی عمر سے سٹارٹ ہو کے 30 سال کی عمر تک کے لوگ آ رہے ہیں جن کا کوئی بھی اور پرابلم نہیں ہے اگر وہ اپنا پوسچر ٹھیک کر لیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے بیٹھنا کیسے، جیسے اب میری یہ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کون سی کرسی کس چیز کے لیے ہے. ایسے ہی ہے. ہماری آفس چیئر کیسی ہونی چاہیے، ہماری ریلیکس کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو ہماری چیئر کیسی ہونی چاہیے، ہماری کرسی اور میز کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اگر ہم پڑھ رہے ہیں. تو ان سارے وجوہات کی بنا پہ بھی پوسچر کے پرابلمس بنتے ہیں. اس کا آسان سی کچھ سادہ باتیں بتا دیتی ہوں. سب لوگ تو وہ والی چیئرز یا وہ ایک اسپیسیفک ٹیبل سیٹ نہیں افورڈ کرتے، ٹھیک ہے. بالکل. تو اس کا مین حل یہی ہوتا ہے کہ آپ جس بھی چیئر پہ بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ سخت جگہ نہ ہو، ٹھیک، یا پھر وہ اتنی ہی نرم اور کہتے ہیں کہ پرانی اور خستہ حالت کی نہ ہو کہ آپ اس کے اندر گھس رہے ہیں جب آپ بیٹھ رہے ہیں. تو ایک ماڈریٹلی نرم اور سخت کے کمبینیشن والی سیٹ ہو، اور اس کے اوپر جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کی بیک ریسٹ لازمی ہے. آپ جب بھی بیٹھیں آپ کی کمر جو ہے، آپ کے ہپس ہیں وہ چیئر کی بیک کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہوں. آپ کی کمر آٹومیٹکلی ایک بیلنس میں آئے گی، سپورٹ بھی اس کو مل جائے گی. آپ کے جیسے ہی ہپس سیٹ سے بہت آگے ہوں گے آپ کی کمر میں ایک کرو بن جائے گا جس سے وہ آپ کی دمچی کی ہڈے کے ٹیڑھے ہونے کا مسئلہ شروع ہو جائے گا اور آپ کے مہروں کا ستیہ ناش ہو جائے گا. ٹھیک، زبردست. اچھا، ایک اور یہ جو فروزن شولڈر کا پرابلم ہے، مطلب یہ لفظ بھی میں نے آج سے یہ 2-4 سالوں میں سننا شروع کیا ہے. جی فروزن شولڈر، ایون کہ سرجری تک معاملہ چلا جاتا ہے. میرے اپنے قریبی عزیزوں میں نے دیکھا کہ وہ باہر کے ملک میں رہتی تھی خاتون، وہ پاکستان آئیں، وہ یہاں پہ رہیں اور تقریباً 1 سال پھر وہ فزیو تھراپی کراتی رہیں. اور اس کے بعد یہ فروزن شولڈر کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور فزیو تھراپی سے کیسے بندہ بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ جو موسٹلی پیش آ رہا ہے نا، وہ ڈائبیٹک لوگوں کو پیش آ رہا ہے. ٹھیک، بالکل، وہ ڈائبیٹک تھیں. اور ڈائبیٹک جو بھی پرسن ہوتا ہے اس کی ہیلنگ کی جو پاور ہے وہ آٹومیٹکلی ایک نارمل جو امیون پرسن ہے اسے بہت ڈاؤن ہوتی ہے. ٹھیک. ایک تو اس کو کوئی بھی پرابلم ہو گئی ہے اس نے جلدی ٹھیک نہیں ہونے. آپ لوگوں نے عام ایک بات سنی ہوگی کہ اس کو زخم بھی ہو جائے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے ہم طریقہ علاج میں صرف فزیو تھراپی کے تھرو ہم اس کو نہیں لے سکتے. صرف فزیو تھراپی کے تھرو ہم دیکھیں گے تو ہم سمجھ لیں 60% اس کو ریزلٹس لے رہے ہیں آن گراؤنڈ. ٹھیک. بک نالج میں اور سب چیزوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے 100% ہم فروزن شولڈر کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا ریئل ورلڈ میں نہیں ہمیں ریزلٹس مل رہے. ہم اس کے ساتھ پھر کپنگ تھراپی اور آکوپنکچر دونوں ایڈ اپ کرتے ہیں ان کے پلان میں، جس سے ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں، پراپر ملتے ہیں اور پیپل ریکور ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر مبین، کپنگ تھراپی ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ سنت بھی ہے حجامہ کروانا. جی یہ بہت سارے لوگ آج بھی نہیں جانتے حجامہ کیا ہے، کپنگ تھراپی کیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں، آپ اس پہ سرٹیفائڈ بھی ہیں، کہ کپنگ تھراپی کیا ہے اور یہ کن کن بیماریوں کے علاج میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. حجامہ میں اگر ہم کہیں کہ ہر ایک مرض کا علاج ہے تو غلط نہیں ہوگا. ٹھیک. کوئی بھی مرض ہے آپ کو حجامہ کے تھرو اس میں شفا ہے، اور یہ ایک سنت طریقہ علاج ہے. ٹھیک. 172 سے زیادہ بیماریوں کا اس میں آن ریکارڈ شفا اس میں 100% ہے. اور جب ہمیں ویسے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں شفا ہے تو میرے خیال سے ہمیں اس میں شک کی کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے. لیکن مسئلہ پھر آ جاتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو معالج ہے یہ جانتا بھی ہے کچھ، اس نے صرف بورڈ ہی تو نہیں لکھ کے لگا دیا، اس نے ایڈورٹیزمنٹ ہی تو نہیں کیا ہوا. بہت سارے لوگ بغیر ڈگری کے بھی کر رہے ہیں. میرے پاس آتے ہیں، بے شک میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہ اپنے کسی اور مسئلے کے حل کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن حجامہ کے ان کے کمر پہ یا اسپیسیفک جگہوں پہ نشان نظر آتے ہیں جو کہ ان پوائنٹس پہ ہوتے ہی نہیں ہیں جن کے اوپر حجامہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں.
اس کے لیے بھی معالج کا باخبر ہونا یہ عطائیوں کے کرنے والا کام نہیں. عطائیوں سے کروا کے ایک تو بلڈ بورن ڈیزیزز بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں, وہ سیم اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں, کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس کہتے ہیں وہ تو 200 روپے میں علاج کر رہے ہیں, تو وہ کہاں سے کرے گا؟ وہ اپنی پاکٹ سے تو نہیں کرے گا. اس نے اگر کوئی انہی کپس کو دوبارہ بار بار استعمال اور اکوپمنٹ وہی دوبارہ یوز ہو رہا ہے, یا پھر وہ اس کی اتنی ایلیجیبلٹی نہیں ہے, کریڈیبلٹی نہیں ہے جو کر رہا ہے پرسن. آگے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہ ایک ٹائم پہ 10 لوگوں کا ہجامہ کرتے جا رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ابھی جو مین چیز میں اویئر کرنا چاہوں گی, ہجامہ پہلے بلیڈز کے تھرو کیا جاتا تھا, بلیڈ سے کٹس لگائے جاتے تھے, ٹھیک ہے, ماضی میں. ابھی پچھلے کوئی 5-6 سال سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بلیڈ کے ساتھ وہ ایبسٹین کر دیا ہوا ہے. اب ہم نہیں کر سکتے اس کو پریکٹس. ابھی ہجامہ پین آ چکے ہیں اسپیسیفک, جو کہ شوگر چیک کرنے والا جیسے ایک پین ہوتا ہے, اسے ملتا جلتا ہے ہجامہ پین ہوتا ہے, جیسے اسپیسیفک ہمیں اتنی ہی ڈیپتھ پہ اور اتنا ہی وہ پنچ مل جاتا ہے جس سے ٹاکسنس ایکسکریٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کی ہیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے. جو بلیڈ کے تھرو ہجامہ کرواتے تھے اس میں انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے تھے اور ہیل نہیں ہوتا, اور آپ کی لائف ٹائم وہاں پہ نشان رہ جاتے ہیں باڈی پہ. اگر اب سے کوئی 4 سال پہلے بھی پیشنٹ بلیڈ کے ساتھ ہجامہ کروا کے ہمارے پاس آیا ہے, اس کی کمر پہ ہمیں نشان ملیں گے, کیونکہ جو تھراپسٹ جس نے وہ ہجامہ کیا تھا اس کی بلیڈ کے اوپر اتنی گرپ نہیں تھی, اس کی ہینڈلنگ اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ یہ بہت مائنر سا کٹ لگانا ہوتا ہے. اور ان کے اوپر میں بہت ابزرڈ قسم کے لمبے لمبے نشان اور ڈیپ دیکھتی ہوں, اور پھر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا 1 مہینہ ہیل نہیں ہوا تھا یہ. ٹھیک. اور بہت سارے لوگوں کو انفیکشن بھی ہوتا ہے, جو ہے وہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے. تو آپ جب بھی کسی طریقہ علاج کا انتخاب کریں تو آپ ضرور دیکھیں کہ معالج جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر مبین, واک اور رننگ یہ ہمیں اکثر ڈاکٹرز بتاتے ہیں, خصوصاً جب سے ہم لوگوں نے ہمارا فزیکل ورک کم ہوا ہے, وائٹ کالر جابس والے جو لوگ ہیں ان کو بہت سارے پرابلمز ہیں. اب یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں, کوئی کہتا ہے اتنی دیر واک کرنی چاہیے, کوئی کہتا ہے بہت زیادہ واک گھٹنوں کو جو ہے پرابلم کر سکتی ہے, کوئی کہتا ہے رننگ پرابلم کرتی ہے. آپ ایک نارمل فرد کو روزانہ کتنی واک سجیسٹ کریں گے؟ میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ 30 to 40 منٹس لازمی واک کریں. اس میں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ 20 منٹس مارننگ میں واک کریں, 20 منٹس آپ ایوننگ میں کر رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد. ٹھیک, 20 منٹ کے 2 سیٹ میں آپ اس کو تقسیم کر لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل گھٹنوں میں کہہ رہے ہیں نا رننگ سے پرابلم آ رہی ہے, وہ گراؤنڈ پہ رننگ سے نہیں آ رہی, وہ پرابلم آ رہی ہے جب ٹریڈ مل پہ بھاگ رہے ہیں لوگ. اوکے, یہ پرابلم ہم فخریہ بتا رہے ہیں کہ ہم جم جا رہے ہیں, ہم ٹریڈ مل ہے, ہم کر رہے ہیں, پرابلم ٹریڈ مل سے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رننگ شوز ہیں ان کی کشننگ اچھی ہونی چاہیے, جو آپ پہن رہے ہیں اسپیسیفک آپ کے پاس جوتے ہونے چاہیے جس کا سول اچھی حالت میں ہونا چاہیے. آپ میکسیمم ایک جوتا اگر پہن رہے ہیں اور ڈیلی آپ واک اور رننگ کر رہے ہیں, آپ 1 سال سے زیادہ اس کو ہرگز یوز نہ کریں. وہ باہر سے اس کی حالت ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہو, لیکن اس کے جو سول میں شاک کو ایبزارب کرنے کی زمین سے جو ملتا ہے ہماری باڈی میں, وہ آپ کے اینکل سے ہوتا ہوا نی جوائنٹ میں جاتا ہے, اور نی جوائنٹ سے پوری باڈی میں شاک ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر عام لفظوں میں بتاؤں تو جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں بھی شاکس ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب وہ کھڈے سے گزرتی ہے تو شاک خراب ہو گئے ہیں ایسے, کیونکہ وہ شاک کو ایبزارب کرتی ہے تو آپ اسموتھلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم رننگ کرتے ہیں تو وہی شاکس ہمارے جوتے جو ہیں وہ ابزارب کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہوتے ہیں. اچھا مبین, آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں نے ایک دفعہ کسی چینل پہ کسی ڈاکٹر کا ایسے رینڈم انٹرویو سنا, اس میں انہوں نے بات کی کہ جو پاکستان میں جوتے بنائے جاتے ہیں کسی قسم کی کسی حفاظتی تدبیر کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. 30 ہزار کے جوتے جو بھی ہیں وہ بھی صرف ڈیزائن ہے, فیشن ہے, اٹریکشن ہے, یعنی ہم صرف چیزوں کی ظاہر سے متاثر ہونے والے ہیں. ہمارے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. کہتے جی پوری جو ہے وہ میڈیسنس کی انڈسٹریز کے اوپر کھڑی ہے, نہ اچھا جوتا دیں گے نہ لوگ ہیلپ ہوں گے, اور جناب سب کی چاندی ہوگی. ایسے ہی ہے, جو عام سخت سول والے جوتے ہیں, پہلی بات تو یہ ان سے جان چھڑوائیں. کوئی بھی پرسن ہے وہ سخت سول والا جوتا پہن رہا ہے یا سارا دن کھڑا رہا ہے, اس کو ہیلز پر کا مسئلہ ہو جائے گا, جسے کہتے ہیں ایڑی کی نوک ہڈی بڑھ گئی ہے. اس کی 1-2 ریزنز اور بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ کیلشیم لیولز یا وٹامن ڈی لیولز, لیکن مینلی اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگ کے پورے مسلس ٹائٹ ہونے لگ جاتے ہیں, یا پھر آپ بہت زیادہ دیر ہیلز پہن رہے ہیں.
یا پھر آپ بالکل چپل پہن رہے ہیں فلیٹ آپ کی تقریباً آدھے سے پونے انچ کی ہیل لازمی ہونی چاہیے جو ہمیں آج چاہیے ہوتی ہے, اور وہ سافٹ چاہیے. ٹھیک, وہ سخت نہیں ہونی چاہیے. سخت نہیں ہونی چاہیے. خواتین جیسے کوٹ شوز پہنتی ہیں وہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یا فلیٹ چپل بچیاں پہنتی ہیں, وہ پھر شوق کو ایبزارب نہیں کرے گا. اور لانگ رن میں آپ کوئی پرائم ایئرز تو اپنے نکال لیں گے, آپ کو 40 سال تک ایسے مسئلے موسٹلی نہیں کچھ کہتے نہیں ہوتے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ واک یا رننگ یا اپنا لائف اسٹائل جو ہیلدی کرنے کے بینیفٹس ہیں, وہ میں تو یہی ہمیشہ سمجھاتی ہوں اپنے پیشنٹس کو کہ وہ آپ کی زندگی کے آخری 10 سالوں کے لیے محنت ہے. آپ وہ آخری 10 سال آپ یا تو بستر پہ لیٹ کے گزار سکتے ہیں یا آپ ایکٹیولی گزار سکتے ہیں, اور وہ 10 سال آپ کو ملیں گے کوئی پیسے وغیرہ انویسٹ کر کے نہیں. یہ انہی سالوں میں جو آپ کے پرائم ایئرز ہیں جن میں آپ ہیلدی ہیں, انہی میں اپنی ہیلتھ کو مزید بیٹر کریں گے, تو آخری 10 سال آپ ایکٹیولی گزار لیں گے. بہت زبردست, یہ اسی ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے. صحت کی حفاظت آخری سالوں کے لیے ایک قسم کی انویسٹمنٹ بھی ہے. بہت زبردست. پروگرام کا اختتام بھی چونکہ قریب ہے, تو ڈاکٹر مبین فاطمہ, آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی مشورہ, کوئی پیغام دینا چاہیں گی فزیو تھراپی کے متعلق؟ غلط فہمیاں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ میں چاہوں گی کہ کچھ کنکلیوڈ کریں پروگرام کو. فزیو تھراپی کے بارے میں مین تو جس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں آنے سے, وہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسٹنٹ ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں فرق پڑتا کہ ہم اندر سے ٹھیک ہو رہے ہیں, ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ ایک دفعہ صحت مند ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو فالو اپ پلان بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان پٹھوں کو اتنا صحت مند کر لیں کہ آپ کی ہڈیوں کا بوجھ یہ اٹھا کے چل سکیں. ہماری ہڈیوں نے پٹھوں کو قابو نہیں کیا ہوا, ہمارے پٹھوں نے ہڈیوں کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. تو پٹھوں میں طاقت ہوگی تو آپ کو چلتے پھرتے رکھیں گے اور ایکٹیو رکھیں گے. تو پٹھوں کی طاقت کے لیے آپ کو اسٹرینتھننگ کرنی چاہیے. کسی مسئلے کے بعد بھی ہم ہر ایک مسئلے کو حل کرنے کے بعد ہم فالو اپ میں اسٹرینتھننگ بتاتے ہیں تاکہ وہی مسئلہ واپس نہ آئے. ایک دفعہ تو ہم نے ہیل کر دیا, دوبارہ نہ ہو اس کی گارنٹی کے لیے اسٹرینتھننگ چاہیے. ایون عام جو ینگ جنریشن بھی ہے ان کو اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی چاہیے. جمس میں جائیں, صرف ٹریڈ مل پہ بھاگنے کے لیے نہیں, اسٹرینتھ ٹریننگ کی طرف جائیں, آپ کے پٹھے مضبوط ہوں. اس سے آپ کی انٹرنل ایکسٹرنل ایجنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا. اور لوگ سمجھتے ہیں ابھی کہ جم جائیں گے یا فزیو تھراپی کی طرف جائیں گے تو ہمیں بس لمبے چکر لگنے کا ایک سسٹم شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اور فزیو تھراپی کبھی بھی کسی بھی دنیا کے کونے میں آپ کو ایک دن میں یا 2 دن میں رزلٹ نہیں دے رہی. یہ ٹائم لیتا ہے پروسیس, لیکن 100% اس میں ریزلٹس ہوں گے. آپ کو تھراپسٹ جس کے پاس بھی آپ جا رہے ہیں مشورہ کرنے کے لیے, پہلے آپ کو آرتھوپیڈک کے پاس جانے کا 100% ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں گے کسی ڈاکٹر نے کہا ہے تو ہم فزیو کے پاس جائیں گے. فزیو تھراپسٹ اٹ سیلف ایک ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. چونکہ مبین ٹاپک بہت واسٹ ہے, لیکن پروگرام کا جو ہے نا ہم نے ٹائم بھی نزدیک ہے. خواتین ذات ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ڈاکٹر مبین فاطمہ کو کسی دن زحمت دیں اور ان تمام مسائل کو جو مجھے آپ سب کو درپیش ہیں ان کے متعلق مزید ہم ان سے معلومات لیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام رابطہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنی میزبان شازیہ شریف اور مہمان ڈاکٹر مبین فاطمہ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام رابطہ, پیشکش ثنا ریاض کی تھی. ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 آپ سے مخاطب ہیں. دن کے 11 بجنے والے ہیں. آئیے خبریں سنتے ہیں. دن کے 11 بجے ہیں.